اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ رمضان اب بہت قریب ہے الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کرے، صحت اور عافیت کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ، آمین۔ رمضان میں ہم خوب اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس رمضان میں بخش دے گا، آمین۔ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ہمیں اسی مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہم دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو بھی احسن طریقے سے ادا کرنا اللہ کا حکم ہے، اور دین کو پریکٹس کرنا ان دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ ضروری ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تاکہ ہم جنت میں اعلیٰ مقام پا سکیں انشاءاللہ۔ اچھا، جنت کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں اس کا خوبصورت تصور آ جاتا ہے، لیکن جنت کو ہم جتنا بھی امیجن کر لیں وہ ہماری سوچ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے مومنوں کے لیے ایسی جنتوں کو تیار کیا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جنت کو لے کر ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں اور تصورات بھی آتے ہیں۔ سوالات کچھ اس طرح کے آتے ہیں کہ آخر جنت کیسی ہوگی، اور جو اعلیٰ درجات پر ہوں گے ان کا کیا لائف سٹائل ہوگا، ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا۔ یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا اور انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ ادنا جنتی کا درجہ کیا ہے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، ادنا جنتی کا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادنا جنتی وہ شخص ہے جو تمام جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا، اے اللہ، کہاں جاؤں؟ ہر ایک نے تو اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی چیزیں سنبھال لی ہیں۔ اس سے کہا جائے گا، کیا تو اس پر خوش ہے کہ تیرے لیے اتنا ہو جتنا دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں اس پر خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے یہ سب کچھ دیا جاتا ہے اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور۔ پانچویں بار یہ کہے گا، بس بس اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب ہم نے تجھے دیا اور اس کا 10 گنا اور بھی دیا، اور جس چیز کو بھی تیرا دل چاہے اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی وہ بھی تو لے لے۔ یہ کہے گا، میرے پروردگار، میں راضی ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا، اس کا کیا لائف سٹائل ہوگا، اس کو کیا کیا کچھ ملے گا۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ جواب دیا۔ اب جب یہ جواب ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر اے اللہ، اعلیٰ درجے کے جنتی کی کیفیت کیا ہے؟ ظاہر ہے ادنا جنتی کو اتنا کچھ ملے گا، تو جو اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے ان کو کیا کیا کچھ ملے گا؟ فرمائے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود چنا اور ان کی بزرگی اور عزت کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ پھر نہ تو وہ کسی کے دیکھنے میں آئی، نہ کسی کے سننے میں، اور نہ کسی کے خیال میں۔ اور اس چیز کی تصدیق سورہ سجدہ کی یہ آیت کرتی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ میں جب اس حدیث کو پڑھتی ہوں تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کی دل سے شکر گزاری محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ ادنا جنتی کیسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اور ہماری بھی رہنمائی ہو گئی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کا یہ سوال یہیں تک ہی نہیں رہا، بلکہ ایک اور سوال بھی انہوں نے کیا کہ اعلیٰ درجے کا جنتی کیسا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو جواب دیا کہ میں نے تم کو خود چنا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی بزرگی اور عزت کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان میں شامل کرے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کنفرمیشن بھی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس پر اپنی مہر لگا دی ہے، یعنی یہ کنفرمیشن اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ اور پھر وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جو کسی کے دیکھنے میں نہیں آئی، کسی کے سننے میں نہیں آئی، کسی کے خیال میں نہیں آئی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو کیا کیا کچھ ملے گا۔
یعنی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا دی گئی ہے. ایک بہت ہی بہترین سرپرائز اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلیٰ درجوں پر فائز جنتیوں کو دے گا. تو انشاءاللہ ہمارا ٹاسک تو اعلیٰ درجوں کو پانا ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ہم جنت مانگیں تو جنت الفردوس کو مانگیں. تو اس رمضان میں ایک ٹارگٹ عبادتوں کے لحاظ سے لینا ہے انشاءاللہ تعالی. روزے تو رکھنے ہی ہیں انشاءاللہ، اور فرض نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹارگٹ لیں ہم سب انشاءاللہ. قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور عمل کے لیے پوائنٹس لیں اور عمل صالح میں آگے بڑھیں تاکہ ہم سب جنت کے اعلیٰ درجے کو پائیں. اللہ ہمیں اعلیٰ درجے کا جنتی بنائے، آمین. ویسے ایک بات ہے کہ جب آپ جنت میں جانے کا ٹاسک لیتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس میں جد و جہد کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے الحمدللہ. عبادتوں کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے الحمدللہ. صبر اور شکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھا دیا الحمدللہ. تو خود کو مضبوط رکھنا ہے. رمضان کا مہینہ ایکچولی ہماری بہترین تربیت کرتا ہے، اللہ ہمیں اس کو لینے والا بنائے، آمین. تو اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے اور ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے، ہمارے شوہروں کو بھی نصیب کرے، ہمارے والدین کو بھی نصیب کرے، ہماری اولادوں کو بھی نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اللہ ہماری نسلوں میں ایمان چلائے، آمین. انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا ٹاسک لیں گے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی رمضان نے شروع ہونا ہے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. یعنی جنت کو پانے کے لیے بہترین ایٹماسفیئر تیار کیا جاتا ہے الحمدللہ. ہم سب نے اس ماحول سے، اس تمام سپر نیچر قسم کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. رمضان 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 یا